دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہمارے وہ دوست ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے دلیل پیش کی جائے تو وہ دلیل کو نہیں مانتے بلکہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب نہیں تھا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کہ دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدل دے گی۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو، کیونکہ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی ہی اہمیت کو کھو دو گے۔ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ عقل کا فیصلہ جذبات کے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے۔ جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ جس انسان کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، مگر دانشمند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ جو خود اچھے کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے کاموں پر بھی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ تعلیم آدمی کو کسی دوسرے کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ دوسروں کی کامیابیوں سے حسد کرنے کی بجائے خود محنت کر کے اسے حاصل کریں۔ بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیا جائے۔ محبت کے معاملے میں ہم سب یکساں طور پر بے وقوف ہیں۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر آپ معاشرے میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں لوگ آپ کے لباس سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کر دیتے ہیں۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو حماقت، بے چینی اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی پر طنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا کام کرنے سے گریز کریں جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔
اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیب میں سوراخ موجود ہو۔ قربانیاں دیے بغیر آپ کبھی کچھ بہتر حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگوں کو بہت پریشان دیکھا ہے، ایک وفادار اور دوسرا مخلص۔ یادداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھولتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ جب کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہراؤ۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو توبہ کر لو پر جس کو گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں، مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچہ گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا برم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔